بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم سے بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی سے بازو جھکا دینا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس کائنات میں ہم انسانوں پر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد آپ کے محبوب نبی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ کائنات کا کوئی فرد اللہ کے احسانات اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم فرمائیوں کا انکار نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں ہر دم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشکور اور احسان مند رہنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احسان مندی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق کسی کا اگر ہم پر ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی شامل ہے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بعد ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اسباب کے درجے میں ہمارا وجود نہ ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اچھے سلوک کے حکم کے بعد بات مکمل نہیں فرما دی، بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہاری عمر میں اتنی برکت ہو گئی کہ تمہارے سامنے تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کا خوب خیال رکھنا، دل و جان سے خدمت کرنا، ان کی کسی بات پر ناراض تو کیا، اپنی ناراضگی کی اظہار کا ادنا سے ادنا جو درجہ ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اف سے تعبیر فرمایا ہے، وہ بھی نہ کہنا۔ تمہارے اپنے آپ کو والدین کی خدمت میں کھپا دینے سے ان کے احسانات کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا، اور اللہ سے بڑی عاجزی سے عرض گزار ہونا کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسا رحم و کرم کا اور محبت و احسانات کا اور حفاظت و تکریم کا معاملہ کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں پورا خون جگر جلا کر مجھے پالا پوسا تھا اور مجھے پروان چڑھا کر اس بہترین حالت میں پہنچایا ہے۔ جب پوری خدمت کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام جاری رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے حقوق کے سلسلے میں ہمارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی ہماری خدمت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ انجام کے اعتبار سے ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائیں گے۔ قرآن کی اس ہدایت کے بعد سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ماں باپ کا کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا
تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر والدین میں ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو جہنم کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔ حضرت رفاعہ بن ایاس کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب ایک والدہ کی وفات پر بند ہو گیا ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔